بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ذکر اللہ لا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں وچ قبر دے بڑا اندھیرا وچ قبر دے بڑا اندھیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا قبر دا ساتھی ٹول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں اللہ ہی اللہ بول ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات محترم حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے جس رب العالمین نے اس دور دے اندر سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ ساڈا یہاں پر تشریف لانا اپنے گھر دے اندر خطبہ جمعہ سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے حضرات محترم وقت بڑا مختصر ہے اس واسطے آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ المبارک دی اندر اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال دسنا ہے کہ ذکر دی اہمیت یہ جڑے لوگ اللہ پاک دا ذکر کرتے ہیں انہوں نے اللہ پاک نے مقام کی دینا ہے جڑے لوگ اللہ دے دین تو دور نے اللہ دے ذکر تو دور نے انہوں دا مقام کی ہوئے گا اللہ کے دعا ہے اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم آئیے ذرا غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دی اندر اس بات کا اعلان بار بار فرما دیتا ہے
فرمایا میرے اللہ والے بندے اللہ دے ولی وہ بندے نے اللہ والے وہ بندے نے ہر وقت ہی اللہ نو ہی یاد کرتے ہیں خوشی اندر بھی غمی اندر بھی بیٹھ دے اٹھ دے ہر وقت اللہ دا ذکر ہی کرتے رہندے نے انہاں دا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر بھی اعلان فرما دیتا ہے آئیے ذرا سماعت فرماؤ اللہ پاک فرماتے نے الا ذکر اللہ اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے مومنہ دے دلاں نو سکون پہنچ دے اللہ دے ذکر دے نال پہنچ دے کہ تیرا رب قرآن اس بات دا اعلان بھی کرتا ہے اللہ پاک فرماتے نے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک مومنوں بندے نے جدو انہاں دے سامنے اللہ پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے جدو انہاں دے سامنے رب دا قرآن سنایا جاندا ہے نبی پاک دا فرمان سنایا جاندا ہے اللہ دا فرمان سنایا جاندا ہے جنت دا تذکرہ کیتا جاندا ہے نا انہاں دے ایمان اور زیادہ ہو جاندے نے والا ربہم یتوکلون اپنے رب دے پھر توکل کرنا شروع کر دیندے نے اللہ دے میرے تے بندے ہونے جڑے میرا ذکر کرتے نے میرے ولی ہونے جڑے مینوں یاد کرتے نے اللہ سونیا کی دیویں گا اللہ دے نے تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا اللہ فرماندے نے تسی میرا ذکر مجلس اندر کرو میں تہاڈا تذکرہ اللہ خود کہہ رہے نے میں اپنے فرشتیاں دے اندر کراں گا اللہ دا ذکر اللہ دا تذکرہ اللہ دی اہمیت بہت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ذکر دی بڑی اہمیت داتی دین جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اللہ نو کہندن اللہ سونیان داسنا تیرا ولی کیڑا ہے اللہ سونیان تیرا ولی کیڑا ہے اپنا ولی دے وقا دے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سن لو نام واقعہ بڑا مشہور ہے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ چلا جا اوتھے تیرا ولی رہندا ہے اللہ دا ذکر کیتی جا رہے ہیں نا جناب موسیٰ علیہ السلام جا کے ویکھیا کیسا بندہ ہے نہ اندا جسم ٹھیک ہے نہ لتاں بازو ٹھیک نے لیکن اللہ پاک دے شکرانے ادا کیتی جا رہے ہیں الحمدللہ بڑی جا رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ والیاں دسنا کیڑی نعمت دا شکرانہ پیادا کرنا ہے تیرا جسم تے ٹھیک کوئی نہیں لتاں بازو ٹھیک نہیں اے اللہ دا ولی بندہ کہندا ہے حضرت جی کہ کچھ گل کر دیتی جے کی ہویا جسم ٹھیک نہیں کی ہویا لتاں بازو ٹھیک نہیں تے کی ڈارے اللہ پاک نے مینوں زبان تے دیتی ہوئی ہے میں اللہ دے شکرانے ادا کیتی جا رہا اگر رب مینوں زبان نہ دیندا میں اوندا کی گوا لینا سی تے ساڈے کول انیاں نعمتاں اللہ دیاں اللہ اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں انیاں ساڈے تے نعمتاں نے اسی شمار کرنا چاہیے تے نہیں کر سکتے اللہ نے سانوں بے شمار نعمتاں نال نوازے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنا ولی تے وخانا ولی دی بات ہوگی اللہ تیرا ولی کیسا ہے نعمتاں بھی کوئی نہیں شکرانے ادا کیتی جا رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیاں مینوں ایسا عمل دسونا جیڑا میں ہی کردا ہاں
اور کوئی بندہ نہ کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو سوال کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام جی سن لو لا الہ الا اللہ پڑھیا کرونا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا اے تے معمولی جا کلمہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام جی اے تسی معمولی جا کلمہ سمجھ رہے جے، سن لو پھر ایک کلمے دے ایک پلڑے دے اندر زمین رکھی جائے، آسمان رکھ دیتا جائے۔ فرمایا ایک کلمے ایک پلڑے دے اندر اس کلمے نو رکھ دیتا جائے، اللہ پاک فرماندے نے اس کلمے دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس کلمے دی نسبت دے نال ہی اسی مسلمان نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اس کلمے نو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو انہا اجر و ثواب عطا کردے نے جویں زمین تے آسمان جنہ درمیان دے اندر خلائے، اللہ پاک نیکیاں دا بھر کے اس بندے دے نام اعمال دے اندر داخل کر دیندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اس کلمے دی خاطر انبیاء نے مارا کھادیاں، اس توحید دی خاطر انبیاء نے محنتاں کیتیاں۔ جڑا بندہ اس کلمے نو پڑھتا ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جڑا کلمہ پڑھتا ہے نا آخری وقت بھی انہوں کلمہ نصیب ہوئے گا، تے جنہوں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا آقا فرماندے نے آپ فرماندے نے داخل الجنہ، وہ بندہ جنت سے داخل کر دیتا جائے گا۔ بڑی اہمیت والے عمال نے آج دونوں ایسے عمال دس کے جانے نے جڑے سانو پتہ بھی ہون دے باوجود آسی غفلت دے اندر اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دا ذکر کیتا کرو، اللہ دا اگر ذکر نہیں کرانگے سونے محبوبہ کی ہوئے گا۔ اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قال رب لما حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا قال تتلو آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم۔ جڑے لوگ اللہ پاک دے ذکر تو منہ موڑ لیندے نے، اللہ دے ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نبی پاک دا فرمان بھی ہے، نماز بھی ہے، اللہ دا ذکر بھی ہے۔ جڑے لوگ اللہ دے ذکر تو اعراض کر لیندے نے اللہ پاک فرماندے نے پھر اللہ پاک انہاں لوگاں دی زندگی دے اندروں اللہ برکتاں چک لیندے نے۔ نمبر 2 فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت دا دن ہوئے گا انہاں لوگاں نو اللہ پاک نبی نہ کر کے کھڑا کر دیتا جائے گا۔ اللہ آسی دنیا تے بڑا کچھ ویندے سام، اللہ پاک فرمان دے توڑے کول قرآن والے آئے سی، تونوں نبی پاک دا فرمان پتہ لگ گیا سی، قرآن آ گیا سی، تسی نبی پاک دے فرمان نوی کنڈ کر دیتی ہے، اللہ دے ذکر نوی کنڈ کر دیتی۔ وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، آج قیامت دا دن ہے، آج میں تینوں کنڈ کر دیتی ہے۔ اور اس واسطے ویرام ہر ویلے اللہ نو یاد کرنا، جدوں بندہ اللہ والا بندہ دے من کان للہ کان اللہ، اللہ نے جدوں بندہ میرا بن جاندہ پھر میں اس بندے دا بن جانا۔ اللہ نے میرا بن کے تے ویکھ، اللہ نے جدوں میرا بن جائے گا میں تیرے ہاتھ بن جاواں گا۔ اللہ نے میرا بن جائے گا
میں تیرے کان بن جاواں گا جن دے نال تو سننا ہے اللہ دے تو میرا ولی بن جائے گا میں تیری آنکھاں بن جاواں گا جن دے نال تو چل کے ویکھنا ہے تیرے پیر بن جاواں گا اللہ ساڈے تے کنے مہربان نے اللہ پاک نے ساڈے تے کنیاں مہربانیاں فرما دتیاں نے اسی اللہ دے ذکر تو اراض کر لیا اللہ پاک نے اپنے محبوب نے بھی کہہ دیتا ہے میرے محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونیا محبوبہ فارغ ہو جاؤ تے اللہ دا ذکر کیتا کرو آسیاں نے فارغ ہو جائیے بہبودہ گلہ کریے فارغ ہو جائیے ڈیرے تے بیٹھ جائیے فارغ ہو جائیے موبائل یوز کریے اللہ سانوں کہہ رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جدو فارغ ہو جاؤ تے اللہ دی یاد دے اندر مشغول ہو جایا کرو جامعہ ترمذی دی اندر لکھی ہے مومنہ دی مام اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک دے کول تشریف فرما آپ فرما دیا نے اللہ دے رسول علیہ السلام جی میں نو ایسی عمال دسونا جڑے میں کرام اللہ میری دنیا بہتر بنا دے اللہ میری آخرت بہتر بنا دے اما جی عائشہ فرما دیا نے سونے محبوبہ ایسی عمال دسو میں بیٹھی بیٹھی گھر دے اندر ہی اجر و ثواب لے لواں آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے عائشہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اگر کی پڑھنا ہے سبحان اللہ سونے محبوبہ کی ملے گا نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ جیڑی بی بی جڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے آقا فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام دی لڑی وچوں اللہ 100 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دیندے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے ہور دسو نبی پاک فرماندے نے عائشہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اگر سونے کی ملے گا آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ دے شکرانے ادا کرتا ہے جامعہ ترمذی دی اندر روایت موجود ہے آقا فرماتے ہیں اللہ پھر اس بندے دے نامہ مال دے اندر 100 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر وقف کرن دا ثواب عطا فرما دیندے نے جیڑا بندہ توجہ میرے ور رکھیا جے بات دی سمجھائیں گی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے اللہ پھر اس بندے دے نامہ مال دے اندر سامان دے لدے ہوئے گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ واسطے اللہ وقف کرن دا ثواب عطا فرما دیندے نے تے جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھتا استغفر اللہ پڑھو ہم بلا استغفر اللہ نبی پاک فرماندے نے اللہ پھر اس بندے دے نامہ مال دے اندر 100 گاواں اللہ دے دین واسطے وقف کرن دا ثواب عطا فرما دیندے نے اور ان دے بارے رب نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ پاک فرماتے ہیں اے دنیا والیو سن لو اعلان کر دیو اولاد دی لوڑ جے استغفار کرو بیٹیاں دی لوڑ استغفار کرو پریشانیاں آگی استغفار کرو
ہر پریشانی دا حل اللہ نے استغفار دے اندر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا من لازم الاستغفار، جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دیاں تنگیاں بھی دور کر دیندے نے، اللہ اس بندے نو رزق تو دیندے نے، بندے دے ذہن تے گمان اندر بھی بات نہیں ہوندی۔ اللہ دے بارشاں دی لوڑ استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول 3 قسم دے بندے آئے۔ حضرت جی پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت جی ایک بندہ ہے اولاد دے معاملے اندر پریشان، فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ ہے اولاد دے معاملے سے پریشان، رزق دے معاملے دے اندر پریشان، فرمایا استغفار کرو۔ ہر پریشانی دا حل اللہ نے قرآن اندر دسیا ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہتے نبی پاک دی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، آپ فرماتے ہیں استغفرک واتوب الیہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے بندہ استغفار دا فرض کرے یا 3 مرتبہ ہی پڑھے، اللہ اس بندے دے زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے، حتیٰ کہ میدان جہاد دے اندر بھی نسیا ہو۔ اتنی اہمیت نبی پاک فرماتے ہیں جڑی بندہ دعا پڑھ لیندا ہے، آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری وصیت فرما دیتی ہے، بڑی پیاری دلیل نبی پاک نے فضیلت دسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ اے چھوٹی جی دعا نو یاد کر لو، اپنے بچیاں نو یاد کرو، آپ بھی یاد کرو، اگر کسی نو یاد نہیں تے یاد کرے۔ فرمایا نبی پاک نے صبح یقین دے نال دعا پڑھتا ہے، سید الاستغفار صبح پڑھے آئے، شام تک اگر موت آگئی اللہ جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ شام نو پڑھیے، صبح تک رات دے حصے دے اندر موت آ گئی، اللہ جنت عطا فرما دیں دے۔ سونے کیڑی دعائے نبی پاک فرماندے نے، آپ دعائے اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آقا فرماندے نے سید الاستغفار جڑا بندہ 1 مرتبہ پڑھ لے گا، دن دے اندر موت آگئی اللہ جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اور ذکر دی اہمیت دسن لگیا جے، قرآن دی عظمت بڑھئے، اللہ دا ذکر کیتا کرو نا، ہر ویلے کیتا کرو نا، مومنہ دے دلانو سکون ہوندہ ہے، اللہ دے ذکر دے نال ہویا کردہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے پریشانیاں دا حل اللہ نے قرآن اندر دا سدہ ہے، ہر پریشانیاں دا حل اللہ نے حدیث اندر دا سدہ ہے۔ فرمائے استغفار کرو، جڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھتا ہے، آپ فرماندے نے کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی سفارش کروں گا۔ جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ نبی پاک فرماندے نے انہوں کوئی موتی جانور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ صبح شام پڑھتا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم،
نبی پاک نے فرمایا صبح 7 مرتبہ پڑھتا ہے، 7 مرتبہ شام نو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے واسطے سارے نہ دے کما واسطے اللہ کافی ہو جاندے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام میں دعا پڑھے اللہم انی اسألک اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آقا فرماندے نے جہنم خود بول کے کہن دیے اللہ اس بندے نو میرے تو دور فرما۔ تے جڑا بندہ پڑھتا ہے 3 مرتبہ صبح تے 3 مرتبہ شام اللہم انی اسألک اللہ میں تیرے کو سوال کرنا وا کیا دا سوال اللہم انی اسألک اللہم ادخلہ الجنت الفردوس اللہ میں تیرے کو جنت الفردوس دا سوال کرنا وا۔ نبی پاک فرماندے نے جنت خود بول کے کہن دیے اللہ اس بندے نو میرے اندر داخل فرما۔ بڑی فضیلت والے اعمال اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ صبح شام پڑھدا ہے 3 مرتبہ آقا جی کی بننا ہے فضیلت بڑی عمال بڑا اہمیت والا ہے سارے انہوں پتہ ہے لیکن اسی غفلت دے اندر خود بھی عمل کرو اپنی اولاد نو بھی دسو اپنے بچیاں نو بھی اولاد نو بھی دعاواں سکھاؤ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے صبح 3 مرتبہ پڑھ لی دعا شام نو 3 مرتبہ قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو ضمانت دینا قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے اس بندے نو جنت والے لے جاواں گا۔ اور جنوں اتنی گارنٹی میرا پاک محمد دے وے صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر جیڑا اپنی مرضی نال بولے ہی کدے جدو قرآن آندا جدو رب بلاندا اودوں ہی بولتا ہے۔ اس پیغمبر نے دعا دسی فرمایا جڑا بندہ پڑھے گا قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے میں اس بندے نو جنت والے لے جاواں گا۔ ہور کیڑی دعاواں آپ فرماندے نے انمات عبادت الکرسی پڑھنے والا بندہ جنت دے اندر اس بندے نو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی سوائے موت تو۔ جنتی بندہ ہے او اللہ دا مہمان بندہ ہے ہر پریشانی دا حل اللہ نے قرآن اندر بھی رکھ دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ۔ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ 1 مرتبہ اپنی زبان تو دل تو یقین دے نال کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ پھر پکا ہو جاندہ ہے داخل الجنہ وہ بندہ جنت سے داخل کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے نے سورہ ملک پڑھیا کرو ایک قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے بڑھنے والے واسطے سفارش کرے گی اللہ اے دنیا تے رہ کے میں نے پڑھتے رہی اللہ سو اللہ پاک سورہ ملک دی سفارش قبول کر کے بندے نو جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ سورہ ملک دے سورہ سجدہ فرماندے نے قبر دے اندر بھی انج چھپاندی ہے جے میں ماں اپنے بچیاں نو چھپاندی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے
صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے ان للہ و تسعین اسما مئات الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، اللہ دے 99 نام نے ایک گھٹ 199 نام نے جڑا بندہ انہاں نوں یاد کردا ہے ان مطابق زندگی بسر کردا ہے فوت ہوئے گا داخل الجنہ، اللہ اس بندے نوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے اللہ اس بندے نے قرآن پاک پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے، تے جڑا بندہ سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے واسطے ایک جنت دے اندر محل تیار کر دیندے۔ سانو دنیا دے محلہ دی بڑی لوڑ ہے، بڑی فکر ہے، بڑی سوچ ہے، لیکن سوچے اگر جنت دے اندر جتے جانا ہے ہمیشہ واسطے جانا ہے، ہمیشہ زندگی ہے، اس واسطے بھی اس جنت دے وچ محل بنان واسطے بھی تیاری کریے۔ فرمایا 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جڑا بندہ پڑھدا اللہ اس بندے واسطے 10 مرتبہ پڑھن والا جنت دے اندر ایک محل تیار کر دیندے نے۔ صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت پہ کرتا ہے، آقا فرماتے نے واجبت لہو، ابو ہریرہ فرماتے نے سونیا کی اندے واسطے واجب ہوگی، فرمایا واجبت لہو الجنہ، اس بندے واسطے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ کیڑے بندے واسطے؟ جڑا سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ آپ فرماندے نے اخلاص سورت نے نال محبت کرنے والا کل قیامت والے دن اندی سفارش بھی کرے گی، سورت دے نال ہوئے گا۔ جن دے نال بندہ محبت دنیا تے کردہ ہوئے گا کل قیامت والے دنوں دے نال ہوئے گا۔ نبی پاک دی حدیث آگئی، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ صبح شام دے اذکار کردا لان والیاں مصیبتاں تے پریشانیاں دور فرما دیندے نے۔ جیڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا ہے صبح ہوئی 10 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دے نامہ مال دے اندر 10 غلام اللہ دے رستے دے اندر وقف کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ 100 نیکیاں لکھ دیندے نے، 100 گناہ معاف کر دیندے نے۔ صحیح البخاری دی روایت 100 گناہ معاف کر دیندے نے، 100 درجات بلند کر دیندے نے۔ پڑھیا کرو، اس واسطے نبی پاک فرمایا کرتے سی میرے ویرو سن لو نبی پاک دا فرمان۔ آقا فرمایا کرتے سی اغتنم قبل خمس، 5 وقتان تو پہلا 5 چیزاں غنیمت جان لو۔ کیڑے سونے محبوبہ کیڑے کام کیڑے 5 وقتان تو پہلا؟ نبی پاک فرماتے نے قبل کا شباب کا قبل عرامی کا، بڑھاپے تو پہلا جوانی دی قدر کر لو۔ جڑے بزرگ ہو گئے نے انہاں نوں پوچھو جوانی دی قدر کی ہے۔ وصحت کا قبل سقمی کا، نمبر 2 آقا فرماندے نے اپنی صحت دی قدر کر لو بیماری تو پہلا۔ وحیاتک قبل موت کا، نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک نے زندگی دے دیتی ہے قدر کر لو موت تو پہلا۔ وغناک قبل فقری کا، آپ فرماتے نے اللہ نے مال دیتا ہی، اللہ نے پیسے دے دیتے ہی
قدر کر لو غریبی تو پہلا پہلا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ دن سدا ایک نہیں رہندے اللہ اپنے بندیاں تے دن پھیر دے ہی رہندے نے آپ فرماندے نے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے فارغ وقت دے دیتا ہے دی قدر کر لو مصروفیت تو پہلا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونیاں جدو فارغ ہو جاؤ تے اللہ دا ذکر کیتا کرو اللہ دی یاد دے اندر مشغول ہو جایا کرو سونیاں محبوبہ نبی پاک دے کول صحابہ تشریف فرما اللہ دے رسول علیہ السلام جی بڑے بڑے صحابہ مالدار نے لیکن اسی غریب بندیاں سالے کا مقام کوئی نہیں ملیا آقا فرماندے نے میرے صحابہ ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر 100 دوسری ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء تسی پڑھ لے کرو اللہ انہاں نال زیادہ مقام عطا فرما دیں گے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک فرماندے نے جڑا ہر نماز تو بعد نیت دے نال بیٹھ کے پڑھنا ہے اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ آپ فرماندے نے صحیح البخاری مسلم دی روایت آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دے زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے حتیٰ کہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی کیوں نہ ہون صحیح بخاری دی مسلم دی روایت صحیح البخاری دی دوسری جلدی آخری روایت آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تراوی آخری 2 حدیثاں بعد مکمل آقا فرماندے نے کلمتانی حبیبتانی ثقیلتانی خفیفتانی 2 کلمے ایسے نے زبان تے بڑے ہلکے نے اللہ نو بڑے پیارے لگ دینے اللہ نو بڑے پیارے لگ دینے فرمایا پڑھیا کرو کیڑے کیڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے دے بھی زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے تے جیڑا بندہ آخری حدیث سے بات ختم آپ فرماندے نے جڑا بندہ بازار دے اندر جاندہ ہے کیوں جاندے جے کہ نہیں بازار دے اندر جاندہ ہے چھوٹی جی دعا یاد کر لو پڑھ لیندہ فضیلت بڑی جے دعا پہلے سن لو فرمایا جڑا بندہ بازار دے اندر جاندہ ہے دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہ اس بندے دے نامہ مال کے اندر 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیندے نے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیندے نے اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیندے نے حوالے دا ذمہ دار میں ہاں فرمایا ایک جنت دی اندر اس بندے دا محل تیار کر دیندے نے اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سانو ہر ویلے ہر وقت اپنے ذکر دے نال مصروفیت دے رہن دی توفیق عطا فرمائے جو سنے سنایا میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین